الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. بندہ پروردگار امت احمد نبی، دوست دار چہار یارم، تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم، ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم، زیر سایہ ہر ولی. مکرم اور محترم پیارے دوستوں، الحمدللہ یہ ماہانہ محفل ہے درس قرآن و حدیث کے حوالے سے، اور آپ احباب اس کو بہت ہی محبت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ سجاتے ہیں، تشریف لاتے ہیں. سجانے والا اپنا کردار ادا کرتا ہے اور آنے والا اپنا کردار ادا کرتا ہے. اللہ رب العزت سب کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آمین. پیارے دوستو، عرض یہ ہے مختصر سا، انشاءاللہ تعالی نشست کریں گے، لمبی چوڑا سلسلہ نہیں ہے. عرض یہ ہے، تب تک شاید لائٹ کا پرابلم ہوا ہے تو آپ تھوڑا سا، عرض یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی ہے، اور یہ زندگی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کی قدر کرنی چاہیے. جو شخص نعمتوں کی قدر کرے گا، اللہ رب العزت اس کو اس کے بدلے میں بہترین بدلہ عطا فرمائے گا. اور زندگی کی قدر یہ ہے کہ زندگی دینے والے کے حکم کے مطابق اس کو گزارے. ایک اٹل حقیقت کچھ یوں ہے کہ ہم نے مرنا ہے لازماً، اور ہم نے اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا پھر کہ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. تم سے اس دن پھر ہر نعمت کے بارے میں سوال جواب کیے جائیں گے، پوچھا جائے. کیونکہ اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے نا جی، اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے. اس دن وہ پوچھے گا کہ میں نے جو نعمتیں تمہیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں کو تم نے کس طرح برتا. اللہ کو یہ حق حاصل ہے. حدیث پاک میں ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، بڑی مشہور اور معروف حدیث ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تزول قدم عبد یوم القیامہ. قیامت کے دن بندہ اپنے قدم کو بھی ہلا نہیں سکے گا جب تک کہ وہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے. 5 سوال ان کا جب تک وہ جواب نہیں دے گا، چلا جانا تو دور کی بات ہے، اپنی جگہ سے وہ قدم کو سرکا بھی نہیں سکتا. اور وہ 5 سوال کیا ہیں؟ مشہور ہیں، حدیث پاک کے اندر یہ مضامین آ گئے، محفوظ ہیں. وہ کیا ہے کہ یہ جو زندگی اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے، یہ جو عمر کن کاموں میں گزاری. پھر عمر کے بارے میں جو خاص ایک پیریڈ ہے جس کا نام ہے جوانی.
جوانی کس مشغلے میں گزاری، پوری عمر، پھر اس کے اندر جوانی، پھر مال کہاں سے کمایا، چوتھا سوال مال کہاں خرچ کیا، اور پانچواں سوال اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ یہ وہ 5 بنیادی اور اہم سوال ہیں۔ دیکھیں وہ کہتے ہیں نا پرچے میں سوالات آتے ہیں، اس کی 2 اسٹیجز ہیں، ایک مرنے کے بعد بندہ قیامت میں اپنا قبر میں جائے گا، ایک اٹھایا جائے گا دوبارہ۔ تو وہ جو مرے گا اور قبر میں پہنچے گا تو وہاں 3 مشہور سوال ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ساری باتیں بتا دی، ہم کمزور ہیں، نالائق ہیں، غافل ہیں، مجموعی اعتبار سے بات کر رہا ہوں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں، فراموش کر دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، غیر اہم سمجھتے ہیں۔ جو غیر معمولی ہوتا ہے اس کو غیر اہم سمجھتے ہیں۔ یہ ہمارا ایک مزاج بن گیا ہے۔ جب قبر میں بندہ پہنچے گا وہاں 3 سوال، تمہارا رب کون، تمہارا دین کیا ہے، اور اس ہستی کے بارے میں تم کیا کہتے رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی۔ یہ بنیادی 3 سوال ہیں۔ ان تینوں سوالوں کے اگر جواب دے دیے تو بندے کو کہا جائے گا بھائی سو جاؤ، نم کنوم العروس، ایسے بے فکر ہو کے سو جاؤ جیسے پہلے رات کی دلہن سو جاتی ہے، جس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے، صبح اٹھ کے ناشتہ نہیں بنانا ہے نا، نہ اسکول جانا ہے نہ مدرسے جانا ہے۔ پہلی رات کی دلہن جو ہوتی ہے جیسے بے فکر ایسے آرام سے۔ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں یہ توفیق عطا فرماتا ہے کہ وہ زندگیاں اس طرح سے اللہ کی اطاعت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گزارتے ہیں کہ پھر ان کی شان لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی ہوتی ہے کہ پھر وہ غم و حزن سے آزاد ہو کر جب اللہ کی اس دی ہوئی موت کے ساتھ قبر میں پہنچتے ہیں تو پھر ان سوالات میں باقاعدہ وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، اور وہ کامیاب ہو کر ہوتے ہیں تو جس دن وہ فوت ہوئے سوال ہو گئے تو ہم اس فوت ہونے والے دن کو عرس کہتے ہیں۔ عرس کہتے ہیں نا، یہ وہ اصل میں وہ حدیث سے نکالا ہے، نم قوم کا نوم العروس، وہاں سے عرس نکلا ہے۔ پہلا مرحلہ یہ قبر کا، پھر جب دوبارہ اٹھایا جائے گا حساب کتاب کا معاملہ ہوگا تو وہاں یہ 5 سوال آئیں گے۔ پہلا سوال عمر، مجموعی طور پر عمر کن کاموں میں گزاری، پھر جوانی کن مصروفیات میں بتائی، پھر مال کیسے کمایا، پھر مال کہاں خرچ کیا، اور 5واں سوال اپنے علم پر کس قدر عمل کیا۔ دیکھا جائے تو سارے سوال آپس میں لنک کرتے ہیں، کوئی الگ سے نہیں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ یہ سوالوں کے جواب دے گا تو پھر آگے معاملہ چلے گا۔ تو ہمیں سوال تو بتا دیے، اب تیاری کرنا ہمارا کام ہے، تیاری کر کے ادھر کامیابی کی سند لے لیجئے۔ افسوس یہ ہے کہ ہم بے فکر و بے خوف ہیں۔ ایک بچہ رات کو اچانک سے 12 ساڑھے 12 1 بجے چیخ مارے اٹھ جائے اور والد اس سے، والدین اس سے پوچھیں، یہ کہیں کہ بیٹے کیا ہوا، کیوں اٹھے ہو اور کیوں چیخے ہو، کس بات، وہ کہے گا بابا ڈر لگ رہا ہے، ماما ڈر لگ رہا ہے۔ کس بات سے ڈر لگ رہا ہے، کیوں خوف زدہ ہو، کیا خیال ہے، کیا مسئلہ آیا ہے؟ دروشی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ تو والدین اس سے پوچھ رہے ہیں کیوں اٹھے ہو، وہ کہتا ہے ڈر لگ رہا ہے۔
کس چیز سے ڈر رہے ہو؟ کس بات کا خوف ہے؟ کیسی دہشت ہے؟ جواب: استاد نے 2 3 4 سوال دیے تھے، میں نے ان میں سے ایک یاد کیا ہے، باقی 2 یا 3 سوال یاد نہیں ہیں۔ صبح میں مدرسے جاؤں گا، اسکول جاؤں گا، وہ استاد صاحب پوچھیں گے، ٹیچر پوچھے گا، پوچھے گی، اور میں جواب نہیں دے پاؤں گا تو مجھے سزا ملے گی، مجھے ڈانٹ پڑے گی، مجھے شرمندگی ہوگی۔ تو یہ خوف مجھے سونے نہیں دے رہا۔ اب والد جب بچے کی یہ بات سنتا ہے تو وہ یہ سوچے کہ یہ ایک میرا بیٹا ہے، اور ایک انسان کے سوال جواب پر جو استاد ہے اس پر اس کو اتنا خوف ہے کہ اس کی رات کو نیند کھل جاتی ہے، آنکھ کھل جاتی ہے، اور خوف سے وہ روتا ہے، چیختا ہے، اس کو نیند نہیں آ رہی ہے کہ صبح کو میں جواب کیا دوں گا، مجھے شرمندگی ہوگی۔ تو میں کیسا آدمی ہوں کہ ایک چھوٹا بچہ ایک انسان سے ڈر رہا ہے، میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں، میں رحمان سے کیوں نہیں ڈر رہا؟ مجھ سے بھی تو سوال ہونے ہیں۔ استاد کو تو چکمہ دے سکتا ہے، کیا رحمان کو چکمہ دیا جا سکتا ہے؟ اللہ کو دھوکہ تو نہیں دیا جا سکتا۔ وہ تو سوال ہونے ہی ہونے ہیں، اور اس کی گرفت بڑی پکی گرفت ہے۔ تو انسان کتنا غافل ہے، کتنا غافل ہے، اس سے نعمتوں کا ایک انبار ہے اس کے پاس۔ میں کل جمعہ شریف پرسوں بھی پڑھا رہا تھا، تو یہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پر گفتگو چل رہی ہے۔ اس میں اس جمعۃ المبارک میں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی 2 قسمیں ہیں، نعمت ظاہری بھی ہیں، نعمت باطنی بھی ہیں۔ جو ظاہر میں نظر آ رہی نعمت وہ بھی ہے، جو نظر نہیں آ رہی وہ بھی ہے۔ تو یہ نعمتیں کتنی زیادہ ہیں، ان کی ایک پوری فہرست جو علماء نے بیان کی ہیں وہ اس پہ موجود ہے، اس میں بیان کتابوں میں موجود ہے۔ یہ ہم نے تھوڑا سا وہاں کو جمع کر کے تو جمعے میں بیان کیا، شاید وہ یوٹیوب پہ آ گیا جی، ہے نا، کل پرسوں میں آ ہی جائے گا، تو آپ وہ ادھر سے نکال کے اس کو سنیں، انشاءاللہ الرحمن فائدہ ہوگا۔ آپ لکھیں گے نا میرا نام تو وہ آ جائے گا اس میں، تو یہ آپ سنیں۔ کتنی ہی نعمتیں ایسی ہیں جن کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں کہ وہ نعمت بھی ہے۔ اسی میں سے میں ایک بات کر رہا تھا ضمناً اس مضمون کو شروع کرنے سے پہلے، کہ دیکھو انسان لیٹرین جاتا ہے اور وہاں پر جو کچھ بھی اس کے پیٹ میں ہے وہ خارج ہوتا ہے، اس کو بدبو آتی ہے، اس کو بدبو آتی ہے، لیکن جو چیز خارج کی ہے وہ پیٹ میں لیے پھر رہا ہے۔ ابھی بھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا جی، کوئی بدبو آ رہی ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے اس کا۔ اگر یہ وہ بدبو ہر وقت ظاہر رہتی تو کیا ہم زندہ رہ سکتے تھے اور ایک دوسرے کے قریب بیٹھ سکتے ہیں؟ نہیں بیٹھ سکتے۔ یہی اس کا انعام دیکھیے کتنا بڑا ہے، ایک نہیں ہے، بے حد و بے انتہا انعامات ہیں۔ اور اللہ یہ فرما رہا ہے کہ لَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، تم سے ہر نعمت کے بارے میں پوچھ۔ یہ پانی، یہ ٹھنڈا پانی اللہ کی ایک نعمت ہے، اس کے بارے میں پوچھو گی۔ تو ہم کیوں غافل ہیں؟ ہم کیوں اتنے مطمئن؟ وہ دیکھی جائے گی، دیکھی جائے گی نہیں، دیکھو کہ وہ کل کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کل کی فکر کرو، کل کی فکر کرو۔ کیا فرمایا قرآن مجید میں؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَادٍ، دیکھو تم نے کل کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کون سے اعمال بھیجے۔ اللہ نے کل کی طرف توجہ دلائی ہے۔
کہ تمہارے اعمال، تمہارے اقوال، افعال یہ کل کے لیے فائدہ مند ہونے چاہیے۔ کل سے مراد مرنے کے بعد کی زندگی۔ اگر وہ کل کی فکر نہیں کرتا تو وہ بے عقل ہے، وہ بے عقل ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ اپنے آپ کو جوڑیے، جمع کیجئے، اپنی فکروں کو جمع کیجئے، فکر کو جمع کر کے ہمتوں کو جوڑ کر اللہ کی طرف لگائیے، اللہ کے رسول کی طرف لگائیے، پھر دیکھیں باقی فکروں سے کیسے انسان آزاد ہوگا، باقی فکروں سے آزاد ہو جائے۔ اگر اللہ اس کے رسول کی فکر نہیں کرے گا تو باقی دنیا جہاں کی فکریں اس کو رہیں گی اور وہ دیوانہ سا پھرے گا، اور یہاں پہ بھی دیوانہ ہوگا، وہاں پہ بھی دیوانہ ہوگا۔ اور وہاں کا دیوانہ تو میں آج صبح فجر میں درس قرآن دے رہا تھا سودی حوالے سے، کہ سود کا جو سورہ بقرہ کی آیت 275 کی تلاوت ہو رہی تھی، کہ کل جب قیامت کے بعد اس کو اٹھایا جائے گا تو وہ اٹھے گا ایسے جیسے کسی نے اس کو، شیطان نے، آسیب نے، جن نے، بھوت نے اس کو چھوا ہو اور وہ مجنون ہو گیا ہو جاتا ہے نا، کسی کے اوپر سایہ آ جائے تو وہ کیسے دیوانوں کی طرح ہوتا ہے۔ تو بندہ یہاں پہ بھی دیوانہ اور وہاں پہ بھی دیوانہ، یہاں پر بھی مست ملنگ، ادھر بھی مست ملنگ، تو پھر کیا بنے گا اس کا؟ پھر تو جہنم ہے۔ اس لیے عزیزو، آپ دیکھیے بیلنس ہے، ایک بیلنس۔ میں بار بار آپ دوستوں کو سمجھاتا ہوں، اپنے ساتھیوں تک پیغام پہنچاتا ہوں، اور وہ کیا ہے کہ ایک توازن ہے، توازن خوف اور امید کا، خوف اور امید کا۔ خوف بھی رکھو، امید بھی رکھو۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے۔ حد سے زیادہ خوف، حد سے زیادہ خوف، اتنا خوف کہ اب میں کچھ بھی کر لوں مار پڑنی ہے۔ حد سے زیادہ خوف، کچھ بھی کر لوں استاد نے فیل کرنا ہی ہے۔ حد سے زیادہ خوف، حد سے زیادہ خوف کیا کرتا ہے؟ انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ جب میں کچھ بھی کر لوں، جیسے بھی کر جاؤں، مجھے مار پڑنی ہی ہے، تو پھر کھل کے کرو۔ بات سمجھے نا جناب؟ جب میں میری معافی کا کوئی سلسلہ ہے ہی نہیں، تو پھر کھول کے کرو، جوتے تو پڑنے ہی ہیں۔ ایک قتل کی سزا پھانسی، تو اس کو پھر کیا کرتے؟ بیڑیاں ڈال دیتے، اس کا چاقا اتر گیا، وہ کہے گا ایک کی بھی پھانسی ہے، دو کی بھی پھانسی ہے، تین کی بھی پھانسی ہے، چار کی بھی پھانسی ہے، ایسا ہی ہے نا جی۔ تو جب انسان مایوسی کی طرف چلا جائے اور خوف اس طرح کا طاری ہو جائے کہ اسے یہ معلوم ہو کہ مجھے معافی کی کوئی سبیل نہیں ہے، تو وہ گناہوں میں پھر بے باک ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر امید اتنی زیادہ ہو جائے کہ کچھ بھی کر لو پاس ہو ہی جانا ہے، تو وہ بے عمل ہو جائے گا، وہ بھی گناہ کرے گا۔ ایک طالب علم، اسے پتا ہو کہ استاد نے پاس کر ہی دینا ہے، جو آج کل کے حالات خاص طور پہ تعلیمی نظام کے چل رہے ہیں، کون کر رہا ہے محنت کرتے ہوئے نظر آ رہے بچے، پتہ ہے پروموٹ ہو جائیں گے، تو پھر کیا ہے؟ اس میں قابلیت ختم ہو گئی، بے عمل ہو گیا۔ خوف نے بھی اس کو بے عمل کیا، گناہوں کی طرف بے باک کیا۔ امید نے بھی اس کو بے عمل کیا اور گناہوں کی طرف بے باک کر دیا، اس میں جرت پیدا ہو گئی۔ جبکہ دین کیا کہہ رہا ہے؟ دین یہ کہہ رہا ہے کہ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان میں ہے۔ یہ میں نے تشریح کی ہوئی ہے آپ کے سامنے، اگر آپ کو یاد ہو۔ کہا کیسے کی تھی؟ سورہ الفاتحہ کی روشنی میں، سورہ الفاتحہ کی۔ چلو سبق دہراتے تھوڑا سا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ دیکھو سورہ الفاتحہ کی پہلی 3 جو آیات ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ جو 3 آیات ہیں،
اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو توازن دے دیا۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ اللہ کون؟ رب العالمین، جو تمام جہانوں کو پالتا ہے، پالنے والا ہے۔ سوال، اللہ کا تعارف تو کرایا کہ وہ پالنے والا ہے، اللہ کیوں پالتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے سوال ہے کہ کوئی بھی کسی کو پالتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی غرض یا کوئی لالچ، کوئی محتاجگی، کوئی مفاد موجود ہوتا ہے۔ والدین اولاد کو پال رہے ہیں کہ کل ہمارا سہارا بنیں گے۔ مالک ملازمین کو پالتا ہے کہ میری فیکٹری یہ چلا رہے ہیں۔ تو کسی نہ کسی کی کوئی غرض، کوئی مفاد یا کوئی لالچ جڑا ہوا ہے، تبھی وہ دوسرے کی کفالت اور پرورش اور تربیت کر رہا ہے۔ اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ کو تو کوئی غرض نہیں، اللہ کو کوئی لالچ نہیں، اللہ محتاج نہیں۔ اللہ تو اللہ الصمد ہے، وہ تو بے نیاز ہے نا جی۔ اور وہ بے نیاز تو نعمتیں دیتا ہے۔ نعمت پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ نعمت کہتی ہے اس چیز کو، ایسا احسان جس میں کوئی غرض اور کوئی عوض نہ ہو، یعنی کوئی لالچ بھی نہ ہو اور کسی بدلے میں بھی نہ ہو۔ وہ احسان میں جو نعمت چیز ملتی ہے اس کا نام ہوتا ہے نعمت۔ اللہ نے جو کچھ دیا ہے ہمیں، اللہ نے اس کے بدلے کوئی فیس بھی نہیں لی ہے، اور اللہ کو اس سے کوئی لالچ بھی، نہ کوئی غرض ہے نہ کوئی عوض ہے۔ اس بلا غرض اور بلا عوض شے کے ملنے کو نعمت کہتے ہیں۔ اب انسان جو ہے جس چیز کو بھی پال رہا ہے اس کے اندر غرض ہے یا عوض ہے، اور اللہ غرض اور عوض کے ساتھ نہیں ہے، وہ تو اللہ الصمد ہے، بے نیاز ہے۔ تو کیوں پالتا ہے؟ یہ بندوں کو، پوری دنیا کو، کائنات کو، مخلوق کو پال رہا ہے، کیوں پال رہا ہے جب غرض بھی نہیں، عوض بھی نہیں؟ فرمائے الرحمن الرحیم، چونکہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے، وہ پیار میں پالتا ہے، اس کو کوئی مطلب نہیں ہے بلکہ محبت ہے، وہ محبت میں پال رہا ہے۔ اب جب محبت ملتی ہے، اور اللہ کی محبت جو بے شمار بے حد ہے، وہ بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے، تو وہ محبت کتنی کرتا ہے یہ ایک الگ گفتگو ہے، پورا ایک موضوع ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے کتنی۔ ایک محاورہ چلتا ہے نا کہ اللہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، یہ محاورہ ہے نا جی، یہ حدیث نہیں ہے، حدیث بیان کے لوگ یہ حدیث نہیں ہے۔ تو وہ بہت پیار کرتا ہے، اس کا پیار کرنا اپنے مخلوق سے اس کا کوئی حد و شمار نہیں ہے۔ تو اب بندہ اس کی محبت میں بے لگام ہو جائے، کیونکہ جب بہت زیادہ پیار ملتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں ضدی ہو جاتے ہیں بچے، باغی ہو جاتے ہیں بچے، ہاتھ میں نہیں آتے، اپنی منمانیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ لاڈ پیار نے کیا کہا؟ بگاڑ دیا۔ اللہ بھی پیار کر رہا ہے نا، تو بہت پیار کر رہا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کر رہا ہے بمطابق محاورہ۔ وہ اس کے پیار کو ناپ نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اب کیا ہے، اس نے وہاں پہ لگام کھینچ دی اگلی آیت میں۔ الحمدللہ سے شروع ہے نا، الحمدللہ تمام تعریف ہے اللہ کے لیے۔ رب العالمین، اللہ کون؟ جو تمام جہانوں کو پالتا ہے۔ کیوں پالتا ہے؟ کیونکہ وہ مہربان ہے، کیونکہ وہ مہربان ہے۔ مہربانی سے تم بے لگام نہ ہو جانا۔ مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک بھی ہے، وہ حساب کتاب، روز جزا، حساب کتاب کے دن کا مالک بھی ہے۔ وہ پوچھے گا بھی، یہ میں نے دیا تھا، کیا کیا اس کو؟ یہ نعمتیں میں نے دی تھیں، ان کو کیسے خرچ کیا؟ ان کی کتنی حفاظت کی؟ ان کو میرے حکم کے مطابق اور نبی کی سنت کے مطابق گزارا؟ اگر جواب ہاں ہے، جو اس کو معلوم ہے، تو کامیاب، وہ وہاں ہے جنت میں۔ اور اگر اس نے کہا نہیں، جو اس کو معلوم ہے، تو پھر اس کا ٹھکانہ دوزخ۔
بات سمجھے جناب؟ تو اس لیے توازن کے ساتھ زندگی کرو۔ اللہ کی رحمت سے پر امید رہنا ہے، لیکن اس کی پکڑ کا خوف بھی رہنا چاہیے۔ ہم جنت میں جائیں گے اسی کی رحمت سے جائیں گے، لیکن وہ پوچھے گا تو نا تم نے کیا ہے۔ تو یہ ہے مختصر سی بات کہ انسان غافل نہ رہے، بیدار رہے، ہوشیار رہے، خود بھی رہے، اپنی اولاد کو بھی کرے تو کامیاب ہے، وگرنہ نقصان ہے، نقصان ہے، نقصان ہے۔ الحذر الحذر، بچ جاؤ۔ یہ ابھی ہو رہا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سارا بتا دیا کہ آگے پوچھا کیا جائے گا۔ اگر یہاں پر اس کی تیاری کرو گے، بھئی دنیا ہے کیا؟ دنیا ہماری میٹرک کی کتابوں میں یہ حدیث آتی ہے نا جی، دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ تو یہاں بو نا پھر کچھ تو وہ وہاں پہ ملے گی، یہاں پہ جو بو گے وہ وہاں ملے گا، یہاں اچھا بو گے وہاں اچھا ملے گا، یہاں گڑبڑ کرو گے تو وہاں پہ پٹائی لگے گی اور تو کچھ نہیں رہا۔ ٹھیک ہے جناب؟ تو یہ چند باتیں آپ دوستوں کی خدمت میں رکھی ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کا ہمارا بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اپنی مسجدوں کو آباد کر دیجیے، مسجدوں کو آباد کریے۔ مسجدوں کے ساتھ دیکھیں، یہ مسجد کو جو اکثر جوڑ دیا جاتا ہے نا، اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک وہ سیڑھی ہے جس سے انسان آگے کی منزلیں طے کرتا۔ لوگ سارا کچھ نماز میں رہ گیا۔ دین ایک فل پیکج کا نام ہے، اس میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اچھا اخلاق ہے، معاملات کا فیئر ہونا ہے، یہ ساری چیزیں دین ہیں۔ اللہ تعالیٰ حبیب نے فرما دیا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم مشرق مغرب کی طرف منہ کر کے تو نمازیں پڑھتے رہو، بلکہ پھر نیچے پورا ایک پیکج بیان کیا ہے کہ نیکی یہ بھی ہے کہ تم ایمان بھی ٹھیک رکھو، نیکی یہ ہے کہ تمہارے اعمال بھی ٹھیک ہو، نیکی یہ بھی ہے کہ تم اپنے معاملات کو بھی ٹھیک رکھو، اخلاقیات کو بھی ٹھیک رکھو، تمہارا سیاسی نظام بھی ٹھیک ہو، تمہارا معاشی نظام بھی ٹھیک ہو۔ یہ فل پیکج کا نام ہے نیکی، دین فل پیکج کا نام ہے۔ لیکن نماز ان تمام کو سیدھا کرنے میں بہترین معاون ہے، اور کہہ لیجئے کہ پہلی سیڑھی ہے۔ یہاں آ کر انسان اپنے معاملات میں سدھار لانا شروع کر دیتا ہے، ایک ماحول اس کو ملنے لگتا ہے، ایک جذبہ اس کے اندر آنے لگتا ہے۔ اس لیے عزیزو، مسجدوں کو آباد کریں، نمازوں کی حفاظت کیجیے۔ پنجگانہ نماز، اس کی اگر حفاظت کریں گے تو باقی معاملات خود بخود انسان کے اندر ایک حیا سی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی کہ یار نمازی آدمی ہے اور ڈنڈی مار رہا ہے نا جی، نمازی آدمی ہے اور بے ایمانی کر رہا ہے، زیادہ قیمت لے رہا ہے، ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، اخلاق دیکھو اس کا کیسا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، ڈیلنگ دیکھو، اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں نا جی۔ تو یہ نماز انسان میں حیا پیدا کر دے گی، کیونکہ حدیث میں آیا اور قرآن میں آیا کہ نماز برائی سے روکتی ہے، آتا ہے نا جی، اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ میرے پاس ایک لڑکے نے ابھی اعتکاف کے دنوں میں سوال کیا کہ شاہ صاحب یہ نماز جو ہے برائی سے روکتی ہے، قرآن میں آیا، لیکن ہم تو برائی کر رہے ہیں، ہم تو برائی کر رہے ہیں، تو کیا مسئلہ کیا ہے یہ؟ میں نے کہا اس کا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن میں تو جو بات لکھی ہے سچی ہے، دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے سچی بات کو اڈاپٹ کتنا کیا، اہمیت کتنی دی ہے۔ جب تک ہم یہ اہمیت نہیں دیں گے، اب یہ دیکھیں چھوٹی سی بات کر کے ختم کرتے ہیں 2 سے 3 منٹ میں انشاءاللہ۔ اہمیت دینا سیکھیے چیزوں کو۔ نماز کو اہمیت دی ہے کس نے؟ قرآن نے، حدیث نے۔ ہاں، دوسرے چوتھے وقفے پہ نماز پڑھو، سجدہ کرو، آتا ہے نا جی، یہ اہمیت ہی ہے نا۔ اگر اس کی اہمیت نہ ہوتی تو اتنا ذکر بھی نہ ہوتا۔ جس چیز کا ذکر زیادہ اس کی اہمیت بھی اتنی زیادہ۔ اس کو ہم نے اہمیت کتنی دی ہے۔ آپ اپنے افسر کے سامنے حاضری دینا چاہتے ہیں تو کیسے دیں گے؟ اچھے کپڑے ہوں گے،
ٹائم پہ پہنچیں گے، خاموش رہیں گے، توجہ سے اس کی بات سنیں گے، یا گندے کپڑے پہن کے جائیں گے، بغیر ٹائم کے چلے جائیں گے منہ اٹھا کر، اور بات وہ کر رہا ہے کچھ آپ سے کہہ رہا ہے اور آپ نے فون نکال کے اپنی بات شروع کر دی؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ ورنہ ایسا کریں گے تو کیا ہوگا؟ فارغ۔ ایک عام باس کے سامنے آپ پیش ہوتے ہیں تو کتنا اہتمام، بلکہ ساتھ والا اگر کوئی میٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ساتھ والا کو بات کرتا ہے، بات سنو، اس کو بھی ٹکتے ہیں، بات سنو۔ اور ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں جو دراصل اللہ سے باتیں کرنے جا رہے ہیں، گھڑے میں سے کپڑے نکال کر ہیں، نیچے شلوار اوپر بنیان ٹی شرٹ، یہ کوئی ڈریس ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا؟ بال سر جھاڑ منہ پہاڑ، ایسی بستر سے نکلے تھے، کنگھا کرنے کی بھی توفیق نہیں، ٹوپی اڑنا تو بعد کی بات ہے نا، پیچھے سے بال ادھر جا رہے، ادھر سے بال ادھر جا رہے، آگے جناب، اور پھر نماز پڑھنے، ادھر بھی خارج ادھر بھی خارج، یہاں بھی خارج، رکوع آدھا سجدہ آدھا، تو چل تو میں آیا، جھگڑ پکڑ، یہ نماز ہے؟ جب یہ نماز ہی نہیں، کیوں اس کو آپ نے اہمیت نہیں، باس کو اہمیت دی ہے، اور وہ احکم الحاکمین مالک یوم الدین، اس کو اہمیت نہیں دی، اثر کیسے آئے گا؟ کرنٹ کیسے آئے گا؟ توجہ کیسے آئے گی؟ یہ چند باتیں ہیں، اشارتاً میں نے کی ہے، تفصیلات تو بہت ساری ہیں یقیناً۔ اللہ تعالیٰ آپ کا میرا بیٹھنا قبول فرمائے، آمین۔ سوال یہ ہے کہ کچھ احباب یہاں پر یہ